بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ کیا آپ اور میں روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ یہ 4 خوشخبریاں تمام اہل درود کے لیے، آپ کے لیے ہیں، میرے لیے انشاءاللہ۔ الحمدللہ اگر آپ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں جو روزانہ درود پاک پڑھنے کی عادت رکھتے ہیں، تو یقین جانیں کہ آپ ایک بہت بڑی سعادت کے حامل ہیں، کیونکہ درود شریف صرف ایک ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کی رحمتوں، برکتوں اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم فرمایا۔ یہ عمل بندے کے دل کو سکون، روح کو تازگی اور زندگی کو نور سے بھر دیتا ہے۔ آج ہم ان 4 عظیم خوشخبریوں کا ذکر کریں گے جو روزانہ درود شریف پڑھنے والوں کے لیے باعث امید ہے۔ سب سے پہلی خوشخبری پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ کہ درود پاک پڑھنے والا اللہ پاک کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے۔ ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اللہ پاک کی رحمت کیا ہوگی، کس صورت میں ہوگی، کیسی عظیم ہوگی۔ احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور یہ رحمتیں انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ رحمت الہی سے دل کے اندھیرے دور ہوتے ہیں اور زندگی میں خیر و برکت پیدا ہوتی ہے۔ یقین کیجئے کہ جب تک اللہ پاک کی ہم پر رحمت نہیں ہوگی، ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اللہ پاک ہم پر رحمت کی نگاہ ڈالیں گے تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ روزانہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، زبان پاکیزہ رہتی ہے اور اس کے اعمال میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ درود پاک انسان کو غفلت سے نکال کر اللہ پاک کی یاد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی محبت ایمان کی مٹھاس کا سبب بنتے ہیں۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ درود شریف گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ احادیث میں اس عمل کی عظیم فضیلت بیان ہوئی ہے کہ بندہ جب مسلسل درود پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور اس کے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ درود پاک دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ پریشانی، بے سکونی اور ذہنی دباؤ میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن پھر جب وہ محبت سے درود پڑھنے کی عادت اختیار کرتے ہیں تو انہیں روحانی سکون محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگرچہ ہر شخص کا تجربہ مختلف ہو سکتا ہے، مگر اللہ پاک کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ضرور حاصل ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا اپنے دن کا آغاز اور اختتام ایک مبارک عمل سے کرتا ہے۔ یہ معمول انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے اور اس کے اخلاق و کردار میں مثبت تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ مسلسل نیک اعمال بندے کی زندگی میں خیر کے دروازے کھولتے ہیں۔ اور تیسری خوشخبری یہ ہے کہ قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھنے والوں کے لیے درود پاک ایک نہایت اہم عمل ہے۔ یہاں شفاعت کا ذکر آیا ہے تو میں یہاں ایک صاحبہ تھی جو مجھے کہیں پبلک پلیس پر ملی تھیں، مطلب بہت ساری خواتین تھیں وہاں پہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جب آئی تو انہوں نے کہا کہ جو مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی بات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں صرف شفاعت ہے، وہ شفاعت کریں گے۔ تو یہ جس لہجے میں انہوں نے بولا، جو الفاظ انہوں نے یوز کیے، مجھے اچھے نہیں لگے، کیونکہ صرف شفاعت کریں گے تو شفاعت صرف تو نہیں ہے نا، شفاعت کے بغیر تو جنت میں جائیں گے ہی نہیں، اور شفاعت کرنے والوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض نہیں ہوتا۔ اللہ پاک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا ایک ذریعہ بنایا ہے ہمارے لیے، تو اس ذریعے تک پہنچنے کے لیے، اس شفاعت تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہو؟ ہمیں اپنے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجاگر کرنا ہوگا، دن بدن راتوں رات ہمیں بڑھانا ہوگا اس محبت کو،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا ہوگا، ان کی اطاعت کرنی ہوگی۔ جیسی زندگی انہوں نے گزاری ہمیں بھی ویسے ہی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ جو اخلاق انہوں نے ہمیں سکھائے، ہمیں ان اخلاقیات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کے درود شریف پڑھنے پر، اور درود شریف بھی محبت کے ساتھ۔ اس سے شفاعت کو صرف نہ سمجھا جائے، شفاعت کو صرف نہ سمجھا جائے، وہ صرف نہیں ہے، وہ سب کا سب ہے۔ اگر شفاعت نہیں ملی نا تو ہم کہاں ہوں گے، یہ کہتے ہوئے بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ شفاعت کا اصل اختیار تو اللہ پاک کے پاس ہے، لیکن درود پڑھنا ان اعمال میں سے ہے جن کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، کیونکہ درود شریف محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تازہ رکھتا ہے۔ جس دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، وہ دل حسد سے، کینہ سے اور نفرت سے پاک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو سنت پر عمل کرنے کی رغبت دیتا ہے۔ اب روزانہ درود پڑھنے والا ہر لمحہ اللہ پاک کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا ہر درود ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پاک کے ہاں ہر درود کی قدر ہے۔ یہی یقین بندے کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، کامل کرتا ہے۔ اور چوتھی خوشخبری یہ ہے کہ درود پاک دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک اہم عمل ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ دعا کے آغاز اور اختتام میں درود پڑھنا مسنون طریقہ ہے۔ بندہ جب ادب کے ساتھ اللہ پاک سے دعا کرتا ہے تو اس کی امید اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ درود شریف گھر کے ماحول میں بھی روحانی برکت پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جب اہل خانہ مل کر درود پڑھتے ہیں تو محبت، احترام اور نیکی کی فضا قائم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اصل برکت اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے۔ اولاد کو بھی درود پاک کی عادت سکھانا ایک بہترین تربیت ہے۔ جب بچے چھوٹی عمر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا سیکھتے ہیں تو ان کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروان چڑھتی ہے اور وہ دین سے قریب ہوتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کو یہی چاہیے نا کہ درود شریف کو صرف مشکل وقت تک محدود نہ رکھے، بلکہ خوشی، آسانی اور معمول کی زندگی میں بھی اسے اپنا روزانہ کا وظیفہ بنائے۔ یہ محبت اور شکر گزاری کا اظہار ہے۔ یاد رکھیں کہ درود پاک کا اصل مقصد اللہ پاک کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ اس لیے اسے اخلاص، ادب اور عاجزی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، نہ کہ صرف دنیاوی فوائد کی نیت سے۔ درود برائے درود کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ درود کو محبت سے پڑھنا چاہیے۔ درود کو اس لہجے میں پڑھنا چاہیے کہ جس میں انکساری ہو، عاجزی ہو، محبت ہو، ادب ہو۔ اگر آپ روزانہ چند منٹ بھی درود ابراہیمی یا کوئی مسنون درود پڑھتے ہیں تو اس عمل پر ثابت قدم رہیں۔ چھوٹا مگر مسلسل نیک عمل اللہ پاک کو محبوب ہے۔ اپنے دن کے مخصوص اوقات مقرر کریں، مثلاً فجر کے بعد، نمازوں کے بعد یا سونے سے پہلے۔ اس طرح درود پاک آپ کی روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ بن جائے گا۔ درود پاک کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت، استغفار اور دعا کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ اعمال مل کر انسان کی روحانی کیفیت کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی سستی محسوس ہو تو یہ سوچیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ خود ایک عظیم نعمت ہے جس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو آئیے آج عہد کریں کہ روزانہ اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، سنت پر عمل کی توفیق عطا کرے اور دنیا و آخرت میں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ